تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا بنایا، اس پر ایمان کرایا۔ پروردگارا اس سے تو نے محبت دی، اس سے تو نے عشق دیا، اس سے تعلق جوڑ دیا۔ پروردگار جتنا بھی شکرانہ ادا کرے سو کم ہے۔ اے اللہ پاک اسی کے صدقے میں تیرا نبی ملا، تو ملا پروردگار، اور اللہ اور رسول کے صدقے میں رمضان ملا، روزہ ملا، قرآن ملا پروردگار، شریعت ملی، سلیقے سے جینا ملا، عزت و سربلندی کے ساتھ سر کو اٹھانا ملا، اور سر کو صرف تیرے آگے جھکانا ملا۔ اے اللہ پاک ساری کائنات کے ساتھ ایک تعلق ملا، کائنات کے ذرے ذرے سے ایک تعلق ملا، بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، خطرناک سے خطرناک ہو، فائدہ مند سے فائدہ مند ہو، ہم آنکھ لڑا کے اس سے کہتے ہیں اللہ ربی و ربک، اللہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ اے اللہ پاک یہ جو ہمت، یہ جو حوصلہ اور یہ جو تعلق اور یہ جو پہچان اور یہ جو شناخت تو نے دی ہے کہ سورج سے بھی آنکھیں چار کرے اور کہیں اللہ تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، چاند کو بھی دیکھیں اور کہیں اللہ تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، سمندر کی اٹھتی ہوئی لہروں کو دیکھیں اور کہیں اللہ تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اے اللہ یہ جو حوصلہ تو نے دیا، یہ جو شناخت دی، یہ جو شعور و آگہی دی، اس کا بھی شکرانہ۔ اے اللہ پاک آج 27ویں شب ہے اور آج تیرے حکم کے مطابق ہم لوگوں کو تو نے ایک خطاب دیا ہے، اور یہ خطاب بڑا پیارا ہے پروردگار، اسے ہم اپنے سینے پر تمغے کی طرح سجاتے ہیں کہ تو نے فرمایا ہے انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تم سب نادار ہو، تم سب مانگنے والے ہو۔ ہاں پروردگار ہم ہیں مانگنے والے، لیکن تیرے دروازے کے، اللہ پاک تیری چوکھٹ کے۔ اللہ پاک انسان کی معراج ہے کہ وہ تیرے دروازے پر ہاتھ پھیلائے، اس لیے کہ ہر جگہ ہاتھ پھیلانے سے بے عزتی ملتی ہے، تحقیر ملتی ہے۔ ایک جگہ ایسی ہے جہاں تیرے آگے اگر کسی نے ہاتھ پھیلا دیا تو وہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ پاک آج سارے فقیر تیرے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے اللہ رب العزت اپنی کوتاہیوں، غلطیوں، قصوروں، خطاؤں اور گناہوں اور معصیتوں کے اقرار اور احساس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک جہاں اس بات کی تکلیف ہے کہ ہمارے پاس نافرمانیوں کے داغ ہیں، بے حسی کے دھبے ہیں اور گناہوں کی پھٹان ہے، چور چور ہے وجود اپنا، اور اپنا لباس بشری تار تار ہے کہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، ہم سے بھول چوک ہوئی ہے، جان بوجھ کے غلطی کیا ہے، انجانے میں ہو گئی ہے اے پروردگار۔ لیکن یہ یقین ہے کہ جب تو نے کہا ہے کہ کون ہے جو آج مانگے معافی، ہم معافی قبول کرنے والے ہیں، تو ہم تیرے آگے اپنے داغدار وجود کے ساتھ، گنہگار وجود کے ساتھ تیرے آگے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے پروردگار، ایک نظر کرم فرما دے پروردگار۔ اے اللہ پاک تیری تو شان بیان کیا ہے تیرے حبیب نے، اور وہ ہمارا کلمہ ہے اللہم انکا عفو، ہے اللہ تو بلا شبہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ فاعف عنی، ہمیں بھی معاف کر دے پروردگار۔ اور ایک اور بات ہے کہ تو معاف کرنے والا ہو اور ہمیں بھی معاف کر دے کہ بیچ میں ایک ٹکڑا اور ہے، تحب العفو۔ اللہ پاک جہاں جتنا ہم کو معافی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے معافی کو پسند فرمانے والے، ہم سب تیرے آگے معافی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم میں سے کوئی اگر ایسا ہے جس کو تو نے معافی دے دیا تو اس کے طفیل ہم سب کو بخش دے۔ اے اللہ پاک کوئی بہانہ بنا دے اور بخش دے پروردگار، کوئی تو بات ہو جائے آج، بخشائش ہو جائے پروردگار، بخش دے پروردگار، معاف کر دے پروردگار۔ اے اللہ رب العزت معافی کا کوئی بہانہ بنا دے اور معاف کر دے پروردگار۔ تو بڑا بخشنے والا، مہربان و کریم ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ پاک اس طرح بخش دے کہ جب تو بخشتا ہے کسی کو تو تیری عجیب شان ہوتی ہے،
اے اللہ پاک سمندر جیسا گناہ بھی ہو تو یقین ہے کہ تیرا ایک قطرہ مغفرت سمندر جیسے گناہ کو بھی معاف کرنے اور دھونے کے لیے کافی ہے. تیرا ایک قطرہ معافی قبول کرنے کا ٹپک جائے تو سمندر جیسی معافی کی سیاہی بھی دھل جائے. اے اللہ معاف کر دے ہم سب کو. اے اللہ پاک پتہ نہیں پھر ہم گناہوں کی طرف بڑھ جائیں تو ایک دعا تجھ سے یہ بھی ہے کہ میرے اور میرے گناہ کے بیچ میں پورب اور پچھم کے درمیان جتنی دوری ہے اس سے بھی زیادہ دوری پیدا کر دے. اللہ پاک کہ پھر ہم گناہ کی طرف نہ جائیں اور گناہ میری طرف نہ آئے. اتنی مہربانی فرما. اور اللہ پاک ہمارے گناہ کو اگر دھونے کے لیے تیری حکمت میں کوئی ذریعہ ہے. دنیا میں داغ دھوتے ہیں تو کوئی داغ برف سے چھوٹتا ہے تو کوئی داغ نمک سے چھوٹتا ہے. اے اللہ پاک چاہے جس طرح بھی دھلے تو ہر طرح دھونے کو قادر ہے. اللہ ہمارے داغوں کو دھو دے اور ہم کو ستھرا بنا دے, صاف کر دے پروردگار, بخش دے گناہوں کو ہمارے. اللہ پاک اور پھر ہم کو میرے دلوں کو کج نہ ہونے دے, ہمارے دلوں کو اپنی طرف سیدھا رکھ. اللہ پاک اور ایک مہربانی اور کر دے پروردگار کہ جب تو معاف فرمائے تو ہمارے حال کو ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر. اللہ پاک جیسے ہی ہم اپنے نفس کے لگام میں جاتے ہیں نفس ہم کو پھر بہکا دیتا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت ویسی فرما دے جیسے دودھ پیتے بچے کی ماں اس کی حفاظت کرتی ہے. اللہ پاک دودھ پینے والے بچے کی جس طرح اس کی ماں حفاظت فرماتی ہے, اے مہربان تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان ہے. دودھ پیتے بچے کی طرح ہمیں سنبھال لے پروردگار. اللہ پاک محروم بھی ہیں ہمارے درمیان. یہ محرومی اسلام کے مقابلے میں بڑی چھوٹی ہے. اسلام تو سب سے بڑی دولت ہے. اللہ پاک محرومی قسم قسم کی ہے. کوئی صحت سے محرومی کا رونا رو رہا ہے, کوئی روزگار کی محرومی کا رونا, کوئی اولاد کی محرومی کا رونا. پروردگار کوئی نیک توفیق کی محرومی کا رونا رو رہا. اے اللہ پاک آج تو تیرا وعدہ ہے کہ مانگو کیا مانگتے. اے اللہ بیمار کو صحت عطا فرما, بے روزگار کو روزگار عطا فرما, بے اولاد کو اولاد عطا فرما. اے اللہ پاک نیک توفیق سے محروم کو نیک توفیق دے دے. اے اللہ پاک جو بھلائیوں سے محروم ہے اس کو بھلا بنا دے. اے اللہ پاک جو نیکی سے غافل ہے اس کو نیکی کا ہوشیار بنا دے. اے اللہ رب العزت اپنے گناہوں پر ہماری نظر چلی جائے. اے اللہ پاک جس کو داغ دکھائی نہیں دیتا وہ بیچارہ بڑا مجبور ہوتا ہے کہ اس کو دنیا دکھاتی ہے کہ داغ لگا ہوا ہے, داغ لگا ہوا ہے. اے اللہ پاک ہمارے داغ ہمیں دکھلا دے تاکہ تیری مہربانی سے ہم داغ دیکھ کے دھو لیں. اے اللہ پاک زمانے کی شکایت بھی تجھ سے ہے. اے اللہ رب العزت جو بھی وجہ ہو, اے اللہ رب العزت کورونا اور اس طرح کی دوسری مہاماری سے ہم سب کی حفاظت فرما, انسانیت کی حفاظت فرما, ملک کی حفاظت فرما, ہمارے شہر کی حفاظت فرما, ہمارے بہار کی حفاظت فرما. اور کورونا سے بھی خطرناک ایک اور بیماری ہم میں پھیل گئی ہے اور وہ ہے نفرت کی, تعصب کی, حیوانیت کی, بٹوارے کی. انسان اور انسان میں ہم بٹوارہ کر رہے ہیں, مذہب کا, مسلک کا, ذات کا, برادری کا, رنگ کا, زبان کا, علاقے کا. اے اللہ ان بٹواروں سے ہم کو پاک فرما دے. اے اللہ پاک تو نے ایک سبق دیا ہے کہ کورونا سے سب مرے, ہر مذہب کے, ہر مسلک کے, ہر ملک کے, ہر رنگ کے لوگ مرے, لیکن ابھی بھی ہم سبق نہیں لے سکے ہیں. ابھی بھی ہم ایک دوسرے کو بانٹتے رہتے ہیں. اے اللہ پاک انسانیت کو زندہ فرما دے, انسانیت کو مضبوط کر دے, انسانیت کو صحت مند کر دے. اے اللہ پاک اور بھی کسی کی جو مجبوری ہے, کوئی بیٹی کا باپ ہے, کوئی بہن کا بھائی ہے, اے اللہ پاک کسی کو ایسی پریشانی ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتا, 1000 کماتا ہے برکت نہیں ہو پاتی. اے اللہ پاک یہ سب مسئلے تیرے آگے پیش ہیں. کوئی روزہ نہیں رکھ سکا, کوئی رکھا تو رکھنے میں 1000 عیب نظر آتا ہے.
اے اللہ نہ رکھ سکا تو اسے معاف بھی کر دے اور رکھنے کی توفیق بھی دے دے، اور رکھ سکا تو اس کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی دے دے اور اس کے روزے کو قبول بھی فرما لے، ہم سب کے روزے کو قبول فرما لے، ہم سب کی تراویح کو قبول کر لے۔ وہ حافظ جس نے ہمیں سنایا، اے اللہ پاک 27 دنوں تک قرآن کو سنانے کے لیے اپنے گھر سے چل کے آنا اور سنا کر گھر جانا، اے اللہ پاک موسم بظاہر سخت ہے، ہم شکایت نہیں کرتے، لیکن اے اللہ پاک ہمیں معلوم ہے کہ تو سختی دیتا ہے تو اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ اے اللہ پاک اس سختی کے باوجود حافظ صاحب چل کے آتے رہے اور حرف حرف سناتے رہے، اے اللہ ان کے حفظ میں، ان کی اچھی سوچ میں، ان کے اچھے عمل میں اور ان کی طالب علمانہ زندگی میں، ان کی صحت میں، ان کی تندرستی میں، ان کی دنیا میں، ان کے دین میں برکت عطا فرما، بھلائی لکھ اور ان کو قبول فرما لے، اور ان کی جو خدمت انجام دی اس خدمت کا کوئی صلہ اس دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ کسی نیکوکار کی نیکی کا صلہ دے دے، چہ جائے کہ حافظ کی اجرت کوئی دے دے۔ اے اللہ پاک جیسے نبی کی اجرت کوئی نہیں دے سکتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کس کی مجال ہے کہ کوئی نبی کی اجرت دے دے؟ تو جو نبی پر اترا ہوا کلام پڑھ کے سنائے بھلا اس کی اجرت کون دے دے گا؟ اے اللہ پاک حافظ صاحب کو قبول فرما، ان کے والدین کو قبول فرما، ان کے والدین کی مغفرت فرما، اور ان کے آل اولاد جن کو تو دنیا میں لائے گا ان پر بھی اپنی مہربانی فرما، ان کے بھائیوں پر، ان کے چچا پر، ان کے خاندان پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے گھر پر، ان کی دکان پر، ان کے کاروبار پر، ان کے دن اور رات پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ رب العزت جو لوگ پیچھے پڑھتے رہے اور جو دور سے چل کے آج آ گئے ہیں کہ آج ختم قرآن ہے، اے اللہ کوئی آ کے مجمع میں شامل ہو جائے تو حدیث قدسی سے پتہ چلتا ہے کہ تجھے حیا آتی ہے کہ اس کو چھانٹ کیسے دے، وہ تو روز والے کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اللہ تیری حیا کا تجھ کو وسیلہ، وہ حیا جو تجھ کو نوازنے میں، پرہیز کرنے سے حیا تجھ کو جو زیبا ہے، اے اللہ کہ تو سب کو نوازتا ہے، تو سب کو نواز دے پروردگار، آگے والے کو بھی، پیچھے والے کو بھی، بیچ والے کو بھی، جوان کو بھی، روزانہ والے کو بھی، آج والے کو بھی، جو آ کے چلا گیا اس کو بھی، جو کسی وجہ سے نہ آ سکا اس کو بھی، جس نے دعا کے لیے کہلوایا ہے اس کو بھی، اے اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم گنہگاروں پر اپنی نظر کرم فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما، ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، ہر ذلت سے، ہر رسوائی سے، ہر برائی سے، ہر خطا سے، اے اللہ پاک ہر برے فیصلے سے، اے اللہ پاک اپنے فضل و مہربانی کا معاملہ فرما دے۔ ان علاقوں میں اور مہربانی فرما جن کے گھر توڑ دیے گئے، جن پر ظلم کیا گیا، جو جنگ جھیل رہے ہیں، جو دن رات پریشانی کے حوالے سے جی رہے ہیں، جن کے گھر پر شامیانہ نہیں ہے، جو آسمان کھلے آسمان میں جیتے ہیں، اللہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو گئے، وہ عورتیں جو بیوہ ہو گئیں، وہ لوگ جن کا گھر لٹ گیا، وہ لوگ جن کی عزت لٹ گئی، اللہ ان کو بھی تیرے جناب میں وسیلہ بناتے ہیں کہ ان محروموں کے صدقے میں ہم پر بھی مہربانی فرما اور ان پہ ساتھ بھی انصاف فرما دے، انصاف فرما دے پروردگار، انصاف فرما دے پروردگار۔ اللہ پاک حاکم کو بھی رحم دے، حاکم کو بھی عقل دے، حاکم کو بھی جذبہ انصاف دے، اللہ پاک حاکم کو بھی انسانیت دے، اللہ پاک اچھے حاکم کی عمر میں برکت دے، اللہ پاک برے حاکم کو اچھے حاکم سے بدل دے، اللہ رب العزت اپنے فضل و مہربانی کا معاملہ فرما دے۔ اس مسجد میں جتنے امام ہوئے، جتنے متولی ہوئے، جن بزرگان دین نے اس مسجد کو آباد کیا، جو امامت کرتے رہے، جو اقتداء کرتے رہے، جو اذان دیتے رہے، جو تکبیر کہتے رہے، جو جھاڑو دیتے رہے، جو دری بچھاتے رہے، جو صحت دھوتے رہے، جو یہاں دفن ہے، جو کہیں اور دفن ہو گئے، اللہ پاک ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما، حضرت ملا میتن پر اپنی رحمت نازل فرما، سیدنا مخدوم منیم پاکباز پر اپنی رحمت نازل فرما، اور تمام حضرات سجادہ نشینان جو اس مسجد کی خدمت انجام دیتے رہے، ابی و مرشدی سید شاہ سلیم الدین احمد منیمی،
حضرت سید شاہ محمد منظور منامی، ان سب پر اپنی رحمت، اپنی مغفرت نازل فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور ہم سب کے اہل و عیال کی مغفرت فرما۔ اے اللہ انجانے میں کچھ بھول رہے ہوں تو وہ بھی تو اپنی مہربانی سے ہم سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وذرياته وازواجه واهل بيته واولياء امته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔